اور آج میں ناظرین آغاز کر رہا ہوں 3 افراد کے انتہائی نصیحت آموز واقعے سے، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک کوڑی، ایک گنجا اور ایک نابینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں بندوں کو آزمانا چاہا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ سب سے پہلے کوڑی کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ اس کوڑی نے جواب دیا کہ اچھا رنگ، اچھی جلد، اور یہ کہ جو میرا مرض ہے وہ دور ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے اس پر اپنا ہاتھ پھیرا اور اس کی بیماری جاتی رہی، اس کا رنگ خوبصورت ہو گیا اور جلد بھی بہت اچھی ہو گئی۔ فرشتے نے پوچھا کہ کس طرح کا مال تم زیادہ پسند کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا، یعنی اس سے یہ پوچھا کہ اونٹ یا گائے؟ تو اس نے کہا جی کچھ بھی مل جائے۔ تو اس سے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی دے دی گئی اور فرشتے نے اس سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس میں برکت عطا کرے۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا پسند ہے؟ اس نے کہا کہ عمدہ بال، اور یہ کہ میرا یہ عیب دور ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھے ناپسند کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس کے سر پر بھی ہاتھ پھیرا جس سے اس کا عیب جاتا رہا اور اس کے بال بے انتہا عمدہ ہو گئے۔ فرشتے نے پوچھا کہ تم کس طرح کا مال پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ گائے یا اونٹ، چنانچہ اسے ایک حاملہ گائے دے دی گئی اور فرشتے نے اس سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس میں برکت عطا کرے، یعنی اسے بھی دعا دی۔ پھر فرشتہ اندھے کے پاس گیا اور پوچھا کہ تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ اندھے شخص نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بینائی لوٹا دے۔ ظاہر اندھے کو کیا چاہیے؟ 2 آنکھیں چاہیے ناظرین، تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس کی آنکھوں پر بھی ہاتھ پھیرا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بینائی کو لوٹا دیا۔ فرشتے نے پوچھا کہ تم کس طرح کا مال پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا بکریاں، تو فرشتے نے اسے ایک حاملہ بکری دے دی۔ اب ناظرین ہوا یہ کہ کوڑی اور گنجے نے اونٹ اور گائے کی افزائش نسل کی اور اندھے نے بھی بکری کے بچے جنوائے۔ کوڑی کے اونٹوں جو تھے ناظرین اس کی تعداد اتنی ہو گئی کہ وادی بھر گئی، اور جو گنجے کے پاس بیل تھے اور گائے تھی اس سے بھی ایک وادی بھر گئی، اور اندھے کی جو بکریاں تھیں اس سے بھی ایک وادی بھر گئی، یعنی تینوں کے پاس جو ہے وادیوں کے برابر جانور ہو گئے۔ یہ بالکل ذہن میں رہے۔ اب آ رہا ہے وہ مرحلہ جہاں پہ آزمائش شروع ہو رہی ہے، اور بڑی توجہ رہے، بڑا ایک ایسا مرحلہ ہے جس میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتہ دوبارہ اپنی اسی شکل میں پہلے کوڑی کے یہاں گیا اور کہا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں، سفر کے تمام اسباب سامان ختم ہو چکا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور پھر تمہاری مدد کے بنا میں اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا۔ میں تم سے اسی ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں اچھا رنگ دیا ہے، اچھی جلد دی ہے، اچھا مال عطا کیا ہے، ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں۔ کتنے کا؟ ایک اونٹ کا، جس پر میں اپنا سفر طے کر سکوں۔ اس نے یعنی فرشتے نے کہا کہ یعنی فرشتے کو اس نے جواب میں یہ کہا کہ میرے پاس حقوق بہت زیادہ ہیں، مجھے بہت سے حقوق دینے ہیں، لہٰذا میری گنجائش نہیں کہ میں تمہیں کچھ دے سکوں۔ فرشتے نے کہا کہ غالباً میں تمہیں پہچانتا ہوں کہ تم وہی تو نہیں ہو جس کو کوڑ کی بیماری تھی، کوڑی تھے، جس کی وجہ سے لوگ تم سے نفرت کرتے تھے، تمہیں فقیر سمجھتے تھے، تمہارے پاس مال نہیں تھا اور ظاہر ہے تم فقر میں مبتلا تھے۔ اس نے کہا یہ سارا مال و دولت، اب اس نے جھوٹ بولا، اس نے کہا کہ سارا مال و دولت جو مجھے اپنے آباء و اجداد سے ملا ہے، یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں فقر میں تھا یا فقیر تھا؟ فرشتے نے اس پر کہا کہ اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی اصلی حالت میں یعنی پہلی والی حالت میں لوٹا دے۔ یہ کہہ کے وہ آگے بڑھے۔ اس کے بعد ناظرین ہوا یہ کہ وہ گنجے کے پاس گئے، اس سے بھی وہی کہا جو کوڑی سے کہا تھا، تو اس گنجے نے بھی وہی جواب دیا جو کوڑی نے جواب دیا۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تم جھوٹ بولتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی پہلی حالت میں لوٹا دے۔ اس کے بعد وہ تیسرے شخص کے پاس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتہ اسی شکل میں اندھے کے پاس گیا اور کہا کہ میں ایک نہایت مسکین ہوں، مسافر آدمی ہوں، اور سفر کے تمام اسباب اور وسائل میرے پاس ختم ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی یعنی یقیناً میں مدد چاہتا ہوں اور ساتھ ساتھ تمہاری مدد چاہتا ہوں تاکہ میں منزل پہ پہنچ جاؤں۔ میں تم سے اسی ذات کا واسطہ دے کر مانگتا ہوں جس نے تمہیں بینائی دی ہے، ایک بکری مانگتا ہوں جس سے میں اپنے سفر کی ضروریات کو پورا کر سکوں۔ اندھے نے جواب دیا کہ واقعی میں اندھا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بینائی عطا فرمائی، جتنی چاہو بکریاں لے لو اور جتنی چاہو چھوڑ دو، یہ تمہاری ثوابدید ہے۔ اللہ کی قسم، آج اللہ کے لیے جو چیز بھی تم لوگے اسے لینے میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ اس پر فرشتے نے کہا
کہ اپنا مال اپنے پاس رکھو، یہ تو صرف تم لوگوں کا امتحان تھا۔ جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں ناظرین، یہ آخری جملوں میں بات آ رہی ہے کہ یہ آزمائش تھی اللہ کی طرف سے، کہ اللہ نے دیا اور دے کر ایسا آزمایا کہ جملے آخری یہ ہے کہ یہ تو تم لوگوں پر اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا۔ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہے، تم سے خوش ہے، لیکن تمہارے دونوں ساتھیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہے۔ آج بنیادی طور پہ ہم یہی بات کریں گے ناظرین کہ انسان کی جو خیر و شر کے ساتھ آزمائش ہوتی ہے، یعنی جو نعمتیں اللہ نازل کرتا ہے اس کے بعد جو آزمائش میں انسان مبتلا ہوتا ہے، اور جو شر ہوتا ہے ناظرین جس میں انسان کو برائی کا موقع مل رہا ہوتا ہے، برائی وہ کر سکتا ہے، لیکن اس آزمائش سے انسان کیسے نکلتا ہے۔ پھر اس کا ایک جزوی پہلو یہ بھی ہے کہ جو مصیبتوں کا نزول ہوتا ہے اس پر انسان کس انداز سے صبر کرتا ہے اور اس آزمائش سے نکلتا ہے۔